رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر امت کے تمام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ان کا اچھا عمل بھی پیش کیا جاتا ہے اور برا عمل بھی پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان مسجد سے ایک تنکا بھی اٹھاتا ہے تو وہ عمل بھی میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ہمارا ہر عمل رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے اعمال میں اگر درود پاک کی کثرت ہوگی تو رسول اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ تو اس لیے ہمارے ادھر سے تعلق کی کمزوری ہے۔ رسول اللہ ہمارے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ کی ہم پر نظر بھی ہے، لیکن رسول اللہ کی روحانیت کو محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم درود پاک کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف قدم بڑھائیں۔ اللہ اور رسول سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، جو بندہ چاہتا ہے کہ خدا سے میرا تعلق مضبوط ہو جائے، وہ نماز زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے۔ اسی لیے تو صحابہ فرض نمازوں کے علاوہ عبادات اور نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ سے تعلق چاہتے تھے۔ وہ ہماری طرح کسی لالچ میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو مجھے جنت عطا فرما تو تو مجھے جنت نہ دینا، اگر میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو مجھے جہنم سے بچا تو تو مجھے جہنم میں ڈال دے، میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے، تو میرا معبود ہے۔ سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ تو نماز اس لیے پڑھی جائے کہ ہمارے خالق سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے، ہمارے خالق سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے۔ سجدے اس لیے کیے جائیں کہ جہاں ہم سجدے میں جائیں تو اللہ رب العزت ہماری پیشانیوں میں تڑپ عطا کر دے اور سجدوں میں لذتیں عطا کر دے، اور ہمیں وہ روحانی کیف و سرور حاصل ہونے لگے جو ہمارے بزرگوں کو حاصل ہوتا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ان کو کسی جنگ میں ایک تیر لگا، اور وہ تیر اتنا زیادہ خطرناک تھا، پیر میں وہ تیر لگا، یہ ٹانگ کے کسی حصے میں تیر لگا، جب اس تیر کو چھوا جاتا تھا تو مولا علی کی چیخ نکل جاتی تھی۔ علی فرماتے ہیں کہ جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو اس تیر کو تم نکال لینا، اور جب مولا نماز میں کھڑے ہوئے لوگوں نے تیر نکال لیا لیکن علی کو پتہ نہیں چلا۔ کیوں؟ کیونکہ علی جب نماز ادا کر رہے ہیں تو اس نماز میں دنیا کا خیال نہیں ہے، دنیا کو بنانے والے کا خیال ہے۔ جب علی نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں مخلوق کا خیال نہیں ہے، خالق کا خیال ہے، اس لیے مخلوق نے تیر نکال لیا، خالق سے رشتے کی مضبوطی کی وجہ سے علی کو پتہ نہیں چلا کہ میرے پیر میں کیا تکلیف ہے۔ تو جب ہم نمازیں ادا کریں تو اس تصور کے ساتھ ادا کریں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم رب کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت نہ آئے تو کم سے کم اتنا ضرور ہو کہ ہم رب کو دیکھیں نہ دیکھیں لیکن رب ہمارا ضرور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دوسری چیز، جب بندہ اپنے نبی پر درود پاک پڑھتا ہے تو رشتہ ہمارا رسول اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ آپ نمازوں پر غور کریں تو ہم ہر التحیات میں کہتے ہیں، ہر قاعدے میں کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سجدہ مخلوق میں کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر تم میرے لیے بھی سجدہ کر رہے ہو، نمازیں ادا کر رہے ہو، اور جب میری بارگاہ سے عطائیں لینے کا وقت آ جائے، جب تمہیں قیام کا اجر لینے کا وقت آ جائے، جب تمہیں تلاوت کا اجر لینے کا وقت آ جائے، تو سلام پھیرنے سے پہلے پہلے میرے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ لیا کرو۔ تو نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک نبی پر سلام نہ پڑھ لیا جائے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ نمازیں پڑھ کے میرے بندے مجھ سے تعلق مضبوط کریں، اور نماز میں ہی درود و سلام پڑھ کر کے میرے نبی سے تعلق مضبوط کریں۔ اور یہ جس بدر کی ہم بات کرنے کے لیے آج بیٹھے ہیں، اس بدر کے جو 313 صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ رسول اللہ کے نام پر پیش کر دیا، خدا کے نام پر پیش کر دیا، جو 313 رسول اللہ کے ساتھ بغیر کسی ہتھیار کے میدان میں اتر گئے، وہ اس لیے اتر گئے کہ ان کا تعلق رسول اللہ سے بھی مضبوط تھا اور خدا سے بھی مضبوط تھا۔ تو ہمیں ویسا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 1400 سال کی جو تاریخ ہے، یہ جو گیپ ہے وہ ہماری طرف سے ہے، رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس لیے جو بندہ چاہتا ہے کہ یہ 1400 سال کا جو تاریخی گیپ ہے یہ ختم ہو جائے اور تعلق مصطفیٰ سے مضبوط ہو جائے، وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرے، درود پاک کی کثرت کرے، اپنی زبان پر درود پاک کو وظیفہ بنا لے۔ اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی تربیت ہو جائے، دل نرم ہو جائے، بااخلاق ہو جائے، قسم خدا کی درود پاک کو عادت بنا لیجئے۔ خود درود پاک بندے کی ایسی تربیت کرتی ہے کہ بندہ اگر گناہگار ہوتا ہے تو اس کو نیکوکار بنا دیتی ہے درود پاک، بندہ اگر بد اخلاق ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس درود پاک کے ذریعے زبان کو نرمی عطا کر دیتا ہے، پتھر دلوں کو
نرم بنا دیتا. بڑے فضائل ہیں درود پاک کے. اس لیے کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، سنیوں کے مجمع میں خاص طور سے کبھی یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بھئی درود پاک پڑھیے. ہمیں عادت ہو اس بات کی کہ ہم جب محفل میں بیٹھیں تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، اور جب حضور کا نام آئے تو بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.